ان کے خلاف جو صحابہ نے جہاد کیا ہے اس میں بھی صحابہ کے ہاں بڑی یکسوئی نظر آتی ہے، یعنی مرتدین کے خلاف جو جہاد ہے اس میں میرے خیال سے ان کی کوئی دو رائے نہیں رہی، یا مرتدین کے بارے میں خاص طور پہ اس پر یہ اصل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر دو طرح کے گروہ تھے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ مرتدین جو ہیں، یہ جو جن کو ہم حروب الردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، یہ اہل ردہ کے خلاف قتال ہوا، یہ سارا ایک ہی گروہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مختلف علاقوں میں تھے، صحیح اور اسباب بھی بالکل ایک جیسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، مرکزی نظم سے کی اطاعت سے دستکش ہونے کا داعیہ مشترک تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی قبائلی انڈیپینڈنس قائم رکھنے کا داعیہ مشترک تھا، لیکن دوسرے اسباب اور محرکات مختلف تھے۔ صحیح، تو بنیادی طور پر ہم ان کو دو اچھا گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ قبائل میں بڑے قبائل، مثلاً بنو تمیم میں، بنو اسد میں، اس طرح بنو حنیفہ میں، جی جی، اور اس طرح یمن میں جو قبائل آباد، ان میں تو ایسا ہوا کہ ان قبیلوں میں دو تین کا زیادہ نمایاں نام آتا ہے۔ کاہن، یعنی ایسی شخصیات جو کہانت سے ایک تعلق رکھتی تھی اور کہانت کو بطور پیشے کے انہوں نے اپنایا ہوا تھا، ٹھیک ہو، اور ان کے باقاعدہ کچھ جنات سے اور شیاطین وغیرہ سے رابطے تھے، اور عرب میں کہانت باقاعدہ ایک پیشہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح صحیح، یعنی وہ کہانت کے ماہرین ہوتے تھے، وہ جنات کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں عاملین پیدا کر لیتے تھے جنات کے ساتھ، تو عرب میں کہانت کا ایک باقاعدہ پیشہ تھا، اور لوگ اس کو پیشے کے طور پر اختیار کرتے تھے، اور یہ ان کا ذریعہ روزگار بھی ہوتا تھا، اور اس سے ان کا ایک انفلوئنس بھی۔ تو ان تینوں علاقوں میں، مطلب بنو اسد میں طلیحہ، اچھا یہ ایک کاہن تھا، صحیح، بنو حنیفہ میں مسیلمہ، یہ پروفیشنل کاہن، یعنی نبوت جو ہیں یہ کاہن تھے، اور اس طرح یمن میں اسود ہنسی جو ہے، یہ تینوں باقاعدہ پیشہ ور کاہن تھے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو یہ محسوس کیا کہ اچھا، ہمیں سینٹیمنٹ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے قبیلوں میں اس کے خلاف ایک مزاحمت پائی جاتی ہے کہ ہم کیوں اپنی خود مختاری سرنڈر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اچھا نبوت سے ایک تعارف پورے عرب میں ہو گیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ کہانت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ساتھ سیاسی لیڈر بن گئے کہ ہمیں محمد کی قوم کی یا ان کی نبوت کی پیروی کی ضرورت نہیں، آپ کے اپنے قبیلے کا اپنا ایک نبی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو قوم کو مسلمہ نے بنو حنیفہ کو اپنے گرد جمع کر لیا، طلیحہ نے بنو اسد، اور ساتھ بنو تمیم کی بھی ایک شامل ہو گئی، وہ سجاح، وہ خاتون تھی، وہ ذرا چھوٹے لیول کی نبیہ تھی، اور یمن میں اسود نے وہ کر لیا۔ تو ایک گروہ، یعنی ایک کیٹیگری یہ ہے مرتدین کی، کہ جن کے اندر جھوٹے مدعیان پیدا ہوئے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے ایک طرح سے اسلام کے مقابلے میں ایک نئی نبوت پر قوم کو اپنے گرد۔ بالکل ٹھیک، تو ان کو تو ہم ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مرتد تھے، بالکل ٹھیک ہے، اسلام کی اطاعت کو سے چھوڑ کر ایک متوازی دین اور دوسرے جھوٹے نبی کی اطاعت قبول کر لی، اور انہوں نے شریعت میں بھی اپنی اپنی بنا لی، نمازیں معاف کر دی۔ روایت میں آتا بھی ہے کہ وہ باقاعدہ مسلمہ کا وہ صحیفہ تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی جگہ انہوں نے اپنا صحیفہ آیتیں سنا دی، نمازوں کی کمی بیشی کر دی، اور کچھ چیزیں۔ تو ایک کیٹیگری تو یہ تھی، یہ ہے اصل میں مرتد۔ لیکن اس کے ساتھ کافی زیادہ تعداد میں وہ قبیلے بھی تھے جنہوں نے اس طرح اسلام سے بغاوت نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی نئی نبوت پہ ایمان نہیں لائے، اسلام کے احکام اور شرائع میں سے بھی کوئی انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے احکام پہ عمل کریں گے، یہ جو زکوٰۃ کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ زکوٰۃ آپ نے جمع کرنی ہے، اور
اپنے اس قبیلے کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچے گا وہ مدینے کو بھیجنا ہے. تو مرکزی نظم کا حصہ ہونے کا تو یہی مطلب ہے. جی جی بالکل. یہ نہیں ہم کریں گے. اچھا ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر مدینہ کے نظم کے تحت نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم سارے وہ عمل کریں گے, اچھا, لیکن ہم ان کے ماتحت نہیں ہیں. اس لیے ہم زکوٰۃ جو بچ جائے گی وہاں نہیں بھیجیں گے. یعنی خود دیں گے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. اچھا اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے مانعین زکوٰۃ, یہ کریکشن ضروری ہے. اچھا اچھا اچھا. تو مانعین زکوٰۃ کا مطلب منکرین زکوٰۃ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہمارے یہاں ایک تعبیر بھی بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہے. جی جی. کہ اسلام, اور لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کے اگر ایک حکم کا بھی انکار کریں جی تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ بات درست ہے, صحیح, لیکن یہ قبیلے زکوٰۃ کے حکم کے منکر نہیں تھے کہ اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ مانعین زکوٰۃ ہے. لیکن جو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ جو فرق کرتا ہے نماز میں اور زکوٰۃ میں, تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے. تو وہ اب پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس گروہ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا. اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ اس میں یکسو تھے, اچھا, تو وہ دو گروہ تھے. ان کے بارے میں یکسو ہیں, ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں. مدعیان نبوت کے یعنی اسود کے خلاف اور مسلمہ کے خلاف ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو نئی نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے ان کے خلاف قتال کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ کوئی بحث نہیں تھی. اختلاف جو پیدا ہو رہا تھا, اور جس میں ایک کلامی اختلاف بھی تھا اور اس میں ایک مصلحت کا پہلو بھی تھا, کہ یہ جو قبیلے اسلام سے ارتداد اختیار نہیں کر رہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ مدینے کو نہیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. تو ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ایسے لوگوں کا اصل میں اختلاف تو سیاسی ہے نا, جی, مذہبی تو نہیں, مذہبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ان کے خلاف قتال کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہوگا. اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مطلب حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا رجحان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا جب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. تو وہ انہوں نے پڑھ لیا ہوا ہے, تو انہوں نے پڑھ لیا اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. جی جی. اور زکوٰۃ بھی ہمیں دینے کے منکر ہیں, لیکن زکوٰۃ تو اپنے طور پر, ہم کیسے ان کے خلاف قتال کریں؟ بالکل صحیح. تو مذہبی بنیاد نہیں ہے. ممکن ہے یہ بھی پہلو ان کے ذہن میں ہو کہ اس وقت 3 محاذ, بلکہ محاذ ہی محاذ کھلے ہوئے ہیں. جی جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسامہ بن زید کا لشکر روانگی کے لیے تیار ہے. جی جی, مسلمہ کے خلاف. تو حضرت ابوبکر آمادہ نہیں تھے کہ حضور نے اس کو تیار کیا تو میں نہیں روکوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ایک بڑی تعداد صحابہ کی ادھر جانی ہے. دوسری طرف یہ مرتدین یعنی مدعیان نبوت, ان کے خلاف بھی کرنا ہے. تو میرا خیال بھی حضرت عمر کے ذہن میں یا باقی صحابہ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کم سے کم ایک ہی وقت میں ہم سارے محاذ تو فی الحال یہ قبیلے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کو اگنور کر دیں. ٹھیک ٹھیک. یہ بھی اگر ممکن وجہ ہو تو ممکن ہے, لیکن بظاہر روایتوں میں آثار میں جو پہلو بیان ہوا نا وہ اتنی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, اسلام سے مرتد تو نہیں ہوئے, زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کتاب. صحیح. تو حضرت بکر نے پھر یہ استدلال کیا کہ نہیں, مذہبی بنیاد پر ہم بے شک قتال نہ کریں, لیکن قرآن نے بھی ان کے لیے یہ انہیں یعنی آیت کا حوالہ تو نہیں دیا, لیکن ان کا آرگیومنٹ ہمیں یہی سمجھ. جی, قرآن نے بھی اسی شرط پر امان دی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے ان میں بھی بڑی واضح طور پر شرط ہے کہ تمہیں امان اس لیے مل رہی ہے کہ تم اسلام لے آ رہے, نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. اچھا, بالکل ٹھیک ہو, بالکل صحیح. ہے کہ یہ حضور کے ساتھ طے کی ہوئی شرط کی مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے لیے جو آدمی ان میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اس میں, نماز پڑھنے سے انکار کرے اس میں, اور جو ہمیں زکوٰۃ دینے سے انکار کرے, میں فرق نہیں کرتا. اس لیے کہ حضور اور قرآن کی بتائی ہوئی شرط کی خلاف ورزی کر کے رہنا چاہ رہے ہیں, میں اس کو گوارا نہیں کروں. بالکل صحیح. اور آج ان کو اس کی گنجائش دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور قبیلہ کسی اور چیز کی گنجائش نکال لے. یہ ایک آگے کی مصلحت ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے. صحیح صحیح. کہ اگر ہم اس مرحلے پہ پہلے دن اگر ہم نے لچک دکھانا شروع کر دی, جی جی جی, اور پالیسی میں گنجائش پیدا کر لی, تو وہ کام ہو ہی نہیں سکے گا جو
جس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. عرب میں ہی اگر اسلام کی بالادستی اور سیاسی استحکام نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو نظم آگے چل کر اپنی وہ ذمہ داری ادا ہی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس لیے یہ ناگزیر ہے، لازم ہے. صحیح صحیح.